الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اور نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر اے شبیر تیرے نام کو مٹانے والے ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے جان تو دی لیکن ایمان نہ دیا ہم نے عظمت دین پہ سر کٹایا ہم نے اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشِ رسول مظلوم کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گئی تجھے رگ خون بطول اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام دین حق اب کسی دور میں تنہا ہو کیا بات ہے بہت اچھے سے بہت اچھے واجب الاحترام محترم المقام
لائق تعظیم و تکریم علماء کرام، سادات ذوی احترام، پیران طریقت، نوجوانان ملت، بانیان جلسہ، معزز بزرگوں، پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے علماء کرام کی روح پرور بیانات اور مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ حصول برکت کے لیے چند کلمے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام کے شان پاک میں بالعموم اور نواز مصطفیٰ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں اور حضور مرشدی ماوائی ملجائی محمود الاولیاء کی شان پاک میں بالخصوص پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرو۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے، اور مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ دو عظیم ہستیوں سے منسوب ہے۔ صفحے اول میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام پاک سے، اور دوسری جو نسبت ہے حضور محمود الاولیاء علیہ رحمت رضوان کی ذات پاک سے۔ ہم پہلے حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کے والد محترم سید الشہداء، شہنشاہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور چشم حیدر المجتبیٰ، راحت جان فاطمۃ الزہرا، برادر حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ کے دادا سید الاولیاء، امام الاتقیاء، سند الاسفیاء، گوہر کبریاء، داماد مصطفیٰ، زوج خیر النساء، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ کی دادی مریم اسلام، بطول کائنات، سیدہ نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ کون فاطمۃ الزہرا؟ لوگوں نے حضرت اقبال سے پوچھا، اقبال بتا تو صحیح، حضرت مریم افضل ہیں یا حضرت فاطمۃ الزہرا افضل ہے؟ درود شریف پڑھی تھی۔ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ پوچھا حضرت علامہ اقبال سے، کلندر لاہوری نے فرمایا بے شک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بلند و بالا، اس میں شک نہیں۔ سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، اور سورہ مریم پوری ان کی شان میں اتری، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کیا، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، بس نسبت حضرت زہرا عزیز۔
حضرت مریم کے اندر ایک نسبت پائی جاتی ہے، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے اندر کتنی نسبتیں ہیں؟ 3 نسبتیں۔ فرمایا کون سی نسبتیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، راحت جان مصطفیٰ ہے، قرۃ عین مصطفیٰ ہے، بدعت مصطفیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ اور دوسری نسبت بانو تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور دوسری نسبت سیدہ طیبہ کو جو پائی جاتی ہے وہ تاجدار حلقہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی سید الاولیاء سرد الاصفیاء کی زوج محترمہ ہے۔ اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادریا مرکز سالار عشق، مادریا کشور سالار عشق، شہزادے گلگوں قبا، تاجدار کربلا، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، امام عالی مقام کی مادر مہربان ہے۔ پھر بھی وجد میں آ کر یہ کہتے پاک فرمانے جناب مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی شریعت کا پاس ہے، اور میرے پاؤں کے اندر قانون الہی کی زنجیر ہے۔ اگر قانون الہی کی زنجیر نہ ہوتی تو ان کی تربت کے ارد گرد اس طرح گھومتا جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، لیکن شریعت کی زنجیر مجھے روکے رکھتی ہے کہ طواف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ ارے یہ حال تو دنیا کا تھا، اور آخرت کا حال دیکھو۔ دنیا کا حال کیا تھا؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، یہ دنیا میں حال تھا۔ اور امام اہل سنت کیا فرمائیں؟ جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں۔ آنچل کس کو کہتے ہیں؟ گھونگھٹ کو۔ عورتیں اپنے منہ پر گھونگھٹ ڈالتی ہیں تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے، تو کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ کا حال کیا تھا؟ جن کی چہرے کو، جن کی مانگ کو تو درکنار، جن کے چہرے پر جو آنچل ہے اس کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر کیا چاہتا ہے؟ یہ حال ہے دنیا کا۔ آخرت کا حال ہوگا، قیامت برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنے پریشان حال میں پریشان ہیں۔ اچانک آواز آئے گی، یا اہل المعشر قدوا رؤوسکم، او محشر والوں نگاہوں کو جھکا دو، مصطفیٰ کی لخت جگر کی سواری جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حتی تمر فاطمہ، حضرت فاطمہ پرسرات پہ گزرے گی جیسے بجلی جاتی ہے، 70,000 حوران کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ میدان محشر میں کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جو سیدہ طیبہ کے سائے کو دیکھے۔ وہ ان کی دادی ہے، ان کی حضرت زین العابدین کی۔ اور پرنانا کون ہے؟ پرنانا کون ہے؟ سید الانبیاء، محبوب کبریا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب آپ کی ولادت پاک کب ہوئی؟ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ شہربانو۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوتا ہے اور ایران کے فتح کے وقت میں یزدگر بادشاہ قتل ہوتا ہے، اس کی 2 صاحبزادیاں، باختلاف روایت 3 صاحبزادیاں، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت میں پہنچی۔ حضرت قذبانو کا نکاح حضرت حسن سے ہوا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو سپرد کریں گے، ان سے نکاح ہوگا۔
تو آپ نے فرمایا تو ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہے، میں تیرے لیے شہزادے کو تلاش کرتا ہوں۔ پھر فرماتے دنیا کا شہزادہ نہیں، رسول اللہ فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں۔ آپ نے امام عالی مقام کا ہاتھ پکڑا، ان کے حوالے حضرت سیدہ شیخ بانو کر دی۔ ان کے بطن پاک سے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین، جن کا نام آپ نے کیا رکھا؟ علی بن حسین ابن علی، یعنی دادے کا نام رکھا۔ حالانکہ علی المرتضیٰ کی حالت پاداری میں تھے۔ آپ سن ہجری 38 کے اندر مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور 2 سال تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں رہے، اور 10 سال آپ اپنے چچائے محترم جس کو سبت پیغمبر، ریحانت الرسول اور سید شباب اہل الجنہ حضرت حسن کہا جاتا ہے، اور مدتوں پہلے امام الانبیاء نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف جب آپ چھوٹے تھے۔ آپ اترے منبر سے، اس حال میں آپ نے خطبے کو چھوڑا اور اپنے نواسے کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی نواسے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا ہو تو امام الانبیاء فرماتے ابنی ھذا سید اللہ یصلح ببیت فہد نظیم المسلمین، میرا بیٹا یہ سید ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بھاری جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ایک جماعت آپ کی تھی، 50,000 انسانوں نے آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر دی تھی۔ لشکر جرہ لے کر نکلے شام کی طرف، سامنے پہاڑ کی طرف امیر معاویہ کا لشکر آیا، 80,000 کا لشکر، اور انہوں نے تو آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر دی تھی، لیکن علی المرتضیٰ کا بہادر بیٹا جس کو دنیا کی ظاہری خلافت سے سرکار نہیں تھا، مصطفیٰ نے پہلے فرمایا تھا علی خلافت بعدی فرض 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ حضرت اکرم مجتبیٰ کی 6 مہینے کی خلافت کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہوا۔ اب انہوں نے دیکھا ہمیں جو مصطفیٰ نے باطنی خلافت عطا فرمائی ہے، کیوں ہم اگر دیکھتے حسنین کی ذات کو تو ظاہر میں بھی مصطفیٰ کے کمال تھے، باطن میں بھی مصطفیٰ کے کمال تھے، اور دونوں کی شکل کو ملاتے تو شکل مصطفیٰ نظر آتی تھی۔ 80,000 انسان مقابلے میں ہے، 50,000 انسانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور دیکھا نواسے مصطفیٰ نے، شہزادے مصطفیٰ نے دیکھا اگر آپس میں لشکر لڑیں گے تو کئی انسانوں کی جانیں چلی جائیں گی، اور آج سے 35 سال مصطفیٰ نے جو منبر پر فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 بھاری جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ آپ نے حکومت کو، خلافت کو ترک کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور خون ریزی سے بچنے کے لیے صلح کر کے امت کو صلح کا پیغام دیتے۔ وہ آپ کے چچا ہیں، اور ان کی ایک بڑی بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، انہوں نے بھی نام فاطمہ رکھا تھا۔ امام حسین مجتبیٰ نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا، وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ کن کے نکاح میں؟ حضرت سیدنا زین العابدین کے نکاح میں۔ اور ان کے بطن پاک سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ بڑا بیٹا جس کو نام محمد باقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام محمد باقر۔ کون امام محمد باقر؟ جن کا نام محمد تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ میں سے ہیں، جن کا مزار پاک بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ جب اتر کی طرف جائیں گے تو کسرا کے کھنڈر کے محل کے پاس میں حضرت جابر کا مزار، حذیفہ بن یمان کا مزار، حضرت سلمان فارسی کا مزار، شیخ محمد طاہر کا مزار جو حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ان کے مزار ہیں، وہاں حضرت جابر بن عبداللہ، اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں،
مجھے اپنے وقت کو سمیٹنا ہے اور آپ کے سامنے کچھ پیغام پیش کرنا ہے، اور محمود الاولیاء کی شان میں بھی کچھ بطور تبرک الفاظ مجھے پیش کرنے ان کے اس سے پاکی حساب سے۔ تو اس زمانے میں حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کو 1300 سال گزر جانا، آج سے 33 سال پہلے، کم سے کم 33-36 سال پہلے ان کے جسم پاک کو دوسری جگہ منتقل کیا حذیفہ بن یمان کے ساتھ۔ 1300 سال گزر جانے کے بعد واقعہ کم کرتا ہوں میں، اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے 1300 سال عرصہ گزر جانے کے بعد جب دریائے دجلہ کا پانی ان کے قبروں میں آ رہا تھا، منتقل کیا گیا دوسری جگہ پر، تو ہزاروں انسانوں نے دیکھا کہ جس حال میں ان کو دفن کیا تو اسی حال میں سلامت ہے، کپڑا بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر تو وقت دیکھے گا، عمر تیری لمبی ہوگی، اور میرے آل حضرت امام حسین کی نسل میں سے میرا ایک بیٹا تجھے نظر آئے گا جس کا نام ہوگا محمد، اس کو میرا سلام پہنچانا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد باقر کن کے؟ امام زین العابدین کے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت جابر عبداللہ انصاری بیان کرتے کہ 95 سال کی میری عمر ہو گئی اور میری نظر کمزور ہو چکی تھی، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مولا وہ امانت جب تک اس کو سپرد نہ کروں تب میری زندگی باقی رکھ۔ کہا کہ میں حج پڑھنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچا، زیادہ آپ ملک عراق میں رہتے تھے، آئے حج پڑھنے کے لیے، واپس جا رہے اپنے وطن، فرماتے ہیں مدینہ طیبہ پہنچا تو مسجد نبی کے کونے کے اندر ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے کہا وہ کونے میں بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ کو کون پڑھاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زین العابدین کا فرزند ہے جس کا نام محمد باقر ہے، ذرا مجھے پاس میں لے چلو۔ عرض کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا بیٹا میں تمہارے نبی تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوں۔ انہوں نے حدیث مصطفیٰ چھوڑی اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا جان کے صحابی کیا میرے لیے پیغام ہے؟ کہا بیٹا میری نظر کمزور ہو چکی ہے، پہلے اپنا ہاتھ میرے پاس لا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت محمد باقر نے اپنا ہاتھ پیش کیا تو انہوں نے اپنے بٹن کھولے اور ان کے ہاتھ کو سینے پہ رکھا اور فرد محبت سے ہاتھ کو چومتے ہیں، تو امام محمد باقر نے ان کا ہاتھ کا میرے نانا کے صحابی ان کے ہاتھ کو ادبن چوم لیا۔ ارے نسبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، آل نبی نے بھی ادب کیا ہے اور صحابہ نے بھی ادب کیا ہے۔ رب کی قسم ہمارے ہاتھوں کے اندر دونوں دامن ہے، ایک ہاتھ کے اندر صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ کے اندر آل نبی کا دامن ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے جس کے ہاتھوں کے اندر صحابہ کا بھی دامن ہے، نبی کے آل کا بھی دامن ہے۔ نبی کے آل کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو لعن طعن کرنا یہ خارجیت، یہ رافضیت کی نشانی ہے۔ نبی کے اصحاب کی محبت کی آڑ میں نبی کے آل سے بغض رکھنا یہ خارجیت کی نشانی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو جماعت ہے وہ خارجیت سے بھی پاک ہے، رافضیت سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ العلماء، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا تو بات آ گئی ہے تو بیان کر دیتا ہوں، پوری حدیث کو بیان کرو، خیانت مت کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، ایران فتح ہوا، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی، اب پہلے وہ بات بتا دوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ اے جابر تو میرے حسین کے بیٹوں میں سے
ایک بیٹا دیکھے گا ان کا نام میرے نام محمد پر ہوگا، میرے نام پر محمد ہوگا، جب اسے ملاقات کرے میرا سلام پیش کر دینا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے جس کا نام محمد باقر، اور آپ کے پوتے کا نام حضرت امام جعفر صادق۔ جعفر صادق کون؟ جعفر صادق کے والد کا نام حضرت محمد باقر، ان کے دادا کا نام زین العابدین، ان کے پردادا کا نام امام علی مقام، امام علی مقام کے والد کا نام علی المرتضیٰ۔ حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو شرف سے شرف ملتا ہے، حضرت ابو بکر کا فیض بھی ان کے سینے میں ہے، علی المرتضیٰ کا فیض ان کے سینے میں ہے۔ کیسے؟ حضرت جعفر صادق کی والد کا ام فروا بیٹی ہے حضرت قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جعفر صادق کا ننیال حضرت ابو بکر سے لگتا ہے، ددیال حضرت علی سے لگتا ہے۔ امام الانبیاء نے غار ثور کے اندر جو ابو بکر کے سینے میں فیض ڈالا تھا، اور صبغت اللہ والا رنگ جو مصطفیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جو فیض مصطفیٰ نے ابو بکر کو پہنچایا، وہ براہ راست فیض امام جعفر صادق کو ملا، اور مولائے کائنات کو اللہ کے محبوب سے جو براہ راست فیض ملا وہ حسنین کو ملا، زین العابدین کو ملا، محمد باقر کو ملا، محمد باقر سے محمد جعفر صادق کو ملا۔ تو جعفر صادق کے پاس سلسلہ اب سے کرنی ہے، نقش بندیت کا اس سے فیض ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر دونوں بازو پائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق میں فیض حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ہے۔ جن کو مجمع البحرین کہتے ہیں، یعنی دو سمندروں کا سنگم، ایک صدیقیت کا سمندر ہے، ایک مرتضیت کا سمندر ہے۔ مرتضیٰ والے سمندر کا نام علی ہے، اور صدیقیت کے مظہر کا نام ابو بکر صدیق ہے، ان کے اندر دونوں فیض پائے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے پوتے، آپ کے صاحبزادے کا نام محمد باقر، خاندان تو دیکھو آپ یار۔ اب آپ میں سلسلہ بیان کروں گا تو کافی وقت کی ضرورت ہے، آؤ وہ حدیث پاک سناؤں، پوری حدیث پڑھو، خیانت مت کرو۔ حضرت عمر نے اپنے دور پاک کے اندر ایران کے فتح کے وقت میں شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تو کس سے کروایا؟ حضرت امام حسین مجتبیٰ سے کروایا۔ اب آپ جب عطیت دینے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، اس سے پہلے حسنین کو بلایا، آپ نے 5,000 درہم ان کو دیے، اور رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے آزاد کردہ، ان کا بیٹا اسامہ ان کو 4,500 دیے، اور اپنا بڑا بیٹا ان کی اولاد تھی حضرت فاروق اعظم نے 3,500 دیے۔ تو حضرت عبداللہ اب دیدہ ہو کے عرض کرتے، ابا برابر نہیں، زیادہ نہیں تو برابر تو رکھتے مجھے، کیوں کہ حسنین جب مدینہ طیبہ کے بازار میں کھیلا کرتے تھے، میں جوان تھا، جہاد کرتا تھا، ابو بکر کے دور میں، آپ کے دور میں میں نے اپنی تلوار برہ سے کئی انسانوں کو فنار کیا تھا، آپ برابر تو کرتے۔ تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، یبن عمر، بیٹا ہاتھ ابن کا ابہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما، بیٹا عبداللہ ان کے بابا علی جیسا بابا تو پیش کرو، ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں تو پیش کرو، ان کے نانو جیسا نانو تو پیش کرو، پھر برابری کا دعویٰ کرنا۔ حضرت عبداللہ خاموش ہوئے، حسنین دونوں بھاگے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس پائے۔ وہ حدیث سنو، پوری سناتا ہوں میں، یہاں لوگ حدیث کو بند کر دیتے ہیں، نہیں خیانت مت کرو ورنہ گرفت ہوگی قیامت میں، پوری محبوب خدا کی حدیث بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہنچے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ تم اپنے ان کے باپ جیسا باپ پیش کرو، ان کی ماں جیسی ماں پیش کرو، ان کے نانو جیسے نانا پیش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا عمر نے یہ کہا ہے، کہا جاؤ میری طرف سے بشارت دے دو، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اہل الجنہ، میں نے مصطفیٰ سے سنا، میری آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا
حضور فرماتے ہیں عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اللہ۔ حسنین آئے، حسنین کہا سرکار ہمارے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا حضرت عمر جنتیوں کے چراغ ہیں، تو کہا نہیں ایسے نہیں مانوں گا، جاؤ بیٹو جاؤ، اپنے ابا سے لکھا کے آؤ۔ تفسیر یہ کہتی ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے کہا حضرت علی سے لکھا کے آؤ۔ حضرت علی قسم کھا کے لکھتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اہل الجنہ، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا آیا ہوا دھارا بند ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، کائنات میں تبدیلی آ سکتی ہے، زبان مصطفیٰ میں تبدیلی اپنے بیٹے کو خط دیتے ہیں، بیٹا یہ خط محفوظ رکھ، جب اذا مت ہو، جب میری دنیا سے موت ہو اور میرا جنازہ اٹھے تو کفن کے اندر یہ خط ڈال دینا۔ یہ ہے پوری حدیث جس کے اندر لوگ پوری حدیث بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھا سرکار امام زین العابدین کی خاندان پاک کی حالت۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا، آپ کو عمل سے نوازا، آپ کو تقوی سے نوازا، آپ کو پرہیزگاری سے نوازا۔ آپ نے 2 سال تک حیدر کرار سے فیض حاصل کیا اور اس کے بعد 10 سال تک حسن مجتبیٰ سے فیض حاصل کیا اور 10 سال تک آپ نے حسین المجتبیٰ سے فیض حاصل کیا۔ باختلاف روایت، صحیح روایت یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 21 یا 22 سال جب واقع کربلا ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کا نکاح آپ کی چچا زاد حضرت فاطمہ بنت حسن سے ہو چکا ہے، ان کے بطن سے محمد باقر پیدا ہو چکے ہیں۔ 2-3 سال کے بچے تھے جو کربلا میں تھے، حضرت حسن کے 2 ایک چھوٹے بیٹے تھے وہ بھی بچے، زین العابدین بھی اللہ کے قدرت سے وہ حادثہ تو ہو رہا تھا لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی نسل کو قیامت کے دن تک سلامت رکھنا تھا، وہ بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ساری زندگی لوگوں نے سرکار زین العابدین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ نے نبی کے شہزادے کو کیا علم عطا فرمایا تھا، کیا تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، کتنی بردباری مولانا کو عطا فرمائی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے عبادت بھی نبی کے شہزادے کی بے مثال ہے، تقوی کی نبی کے شہزادے کی بے مثال ہے، صبر اور تحمل بھی نبی کے شہزادے کا بے مثل و بے مثال تھا۔ تاکہ کربلا کے بعد یزید کو اپنے کسی فوجی اور سپاہی پر کسی بات پر غصہ آتا ہے، وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ دیتا ہے، وہ فوجی وہاں سے بھاگا، حرمین طیبین میں پناہ لیتا ہے، مکہ پاک میں اس کو جگہ نہ ملی، وہ سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں اس نے دیکھا کہ یزید کا سپاہی کوئی مجھے پکڑے گا، مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر نکلا، اس نے ایک جھوپڑی کو دیکھا، کہا کہ یہ جگہ محفوظ ہے۔ جیسے جھوپڑی کے قریب پہنچے تو اندر سے دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام زین العابدین حجرے کے اندر تھے، ہر وقت میں اسی حال میں رہتے تھے۔ زندگی بھر آپ نے روزہ رکھا، رات کو آپ نوافل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور شام کے وقت میں افطار کا وقت آتا 2-1 گھونٹ پانی کا بھرتے، اس پانی کے اندر آپ کے آنسو ٹپک پڑتے تھے کہ مجھ سے بہتر لوگ چلے گئے اس حال میں، زین العابدین تجھے کیا حق ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اور اپنے آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر تھا، آپ کا ایک اگر نوجوان بچہ کسی حادثے میں فوت ہو جائے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ارے کربلا کے اندر نبی کا سارا گھرانہ رب کے ان کی آنکھوں کے سامنے کٹا ہے، اور آخر وقت میں جب محبوب خدا کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے کیا کربلا کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا بیان کیا۔ رب کی قسم میری زبان میں طاقت نہیں جو میں بیان کر سکوں، آپ پہ مجھ پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، اس مرد مجاہد کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے رب قدیر فرماتا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، جب کوئی آفت کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ہر عمل کا بدلہ مقرر کیا، نیک
عمل کرو گے تو 10 سے لے کر 1400 تک تمہیں بدلہ ملے گا، لیکن جو اللہ کے رضا کی خاطر تکلیفیں سہتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام میں جب اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے رب کی قسم اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ آپ نے منو چہرہ دیکھا پہچان گئے ہے تو یزیدی، لیکن مہمان میرے پاس آ کے آیا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس مہمان آئے تو ان کی عزت کرو، آپ نے اس کو پناہ دی اور 10-15 دن تک بعد میں کھاتے پہلے اس کو کھلاتے، آپ اس کو پلاتے بعد میں خود پیتے۔ 15 دن کے بعد حالات جب موافق ہوئے وہ روانہ ہونے لگا، آپ گھوڑا دیتے ہیں اور زیادہ راہ دیتے تاکہ کھانے کے لیے کام آئے، آپ نے اس کو باہر الوداع کیا، تب وہ منحوس چہرہ اٹھا کر کہتا ہے شاید مجھے آپ نے پہچانا نہیں، تو نبی کے شہزادے نے اتنا جواب دیا ظالم آج بھی پہچان رہا ہوں، اور کربلا کے میدان کے اندر تیر نکلتے ہوئے جن سے بدن چھلنی نبی کے حلقہ ہو رہا تھا اس زمانے سے پہچانتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ تو پھر ایسے پاپی دشمن کا آپ کو ایک ہی وار سے کام کر پورا کر دینا چاہیے، کہ نہیں وہ تمہارا کردار تھا، یہ نبی کے بیٹے کا کردار ہے، نبی کا فرمان یہ ہے دشمن تمہارے پاس کمزور ہو کر آئے تو دشمن پہ وار کرنا یہ بہادری نہیں، دشمن کو پناہ دے کر روانہ کرنا یہ نبی کی بہادری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت مصطفیٰ۔ تمہارا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے، تمہارا کردار ظلم تھا، نبی کے بیٹے کا کردار عدل ہے، تمہارا کردار ظلم تھا، نبی کے بیٹے کا کردار عدل و انصاف ہے، وہ کردار تمہیں مبارک، ہمارا کردار ہمیں مبارک۔ ارے صبر تو ان کے گھر کے غلام اور باندی جس کی یہ عبادت کا حال تھا۔ تاریخ بتاتی ہے سید سجاد، لقب پڑ گیا سجاد، نام آپ کا ہے علی، کنیت ابو محمد، لقب سید العابدین، لقب ہے زین العابدین، لقب ہے سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں لوگوں نے دیکھا ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو لوگ آئے اور آپ نے کسی قسم کی توجہ نہ کی، لوگ آئے پورا مکان جل گیا، لوگوں نے آگ بجھائی، سلام پھیرتے ہیں تو کہتے کانوں کے اندر تھوڑی شور کی آواز آ رہی تھی، لوگ کہتے تعجب ہے سارا مکان جل گیا آپ کو پتہ نہیں، تو نواز مصطفیٰ ایک ہی جواب دیتے ہیں تمہیں اس آگ کی فکر تھی، مجھے آخرت کی آگ کی فکر تھی۔ آپ جب خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں 57 سال کی عمر ہو چکی ہے، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پڑھنے ہر سال آتے، خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا بیٹا ملک شام کا والی ہے، وہ تکبر رغبت کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے اندر آیا، اپنی فوج کو لے کر آیا، سپاہیوں کو لے کر آیا کہ کعبے کا حتیم خالی کرو، میں آرام سے طواف کرو، اس کی سپاہیوں کو لوگوں نے داد نہ دی، حرم کعبہ کو صاف نہ، حرم کعبہ کو صاف نہ کی، خالی نہ کیا گیا، وہ آرام سے طواف نہیں کر سکا۔ اب اللہ کے گھر میں طواف کر رہے ہیں، کیا حال ہوتا ہے، کسی کا سینہ لگتا ہے، کسی کی کمر لگتی ہے، کسی کی گھٹنے لگتی ہے، اور حبشی جب طواف کرتے ہیں تو آپ کیوں کھٹلیاں مار مار کے آدھا منہ کر دیتے ہیں، اس وقت میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف تو حال یہی تھا نا، تو لوگ اس کو جب حرکتیں اشارے کرتے ہیں اور اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں تو دنگ رہ گیا، اس کی نہ فوج کام آئی، نہ اس کے سپاہ کام آئے، نہ آرام سے اللہ کے گھر کا طواف کر سکا، نہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل پڑھ سکا، اور نہ حجر اسود کو بوسہ دے سکا۔ اتنی دیر میں دیکھا ظاہری اعتبار سے پرانے کپڑے ہیں، لیکن پرانے کپڑوں کے اندر چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہے، پیشانی کشیدہ ہے، سر جھکا ہوا ہے، چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہے، آنکھوں نیکی ہوئی ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ وہ ادب سے جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو راستہ لوگ دے دیتے ہیں، قسم خدا کی جو بھیڑ تھی وہ چھٹ جاتی ہے، آپ آسانی سے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور ہر چکر کے اندر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں۔ مقام ابراہیم آئے تو لوگوں نے مقام ابراہیم کو خالی کر دیا، 2 رکعت
نفل آسانی سے پڑھتے ہیں، صفا مروہ کے صحیح کے درمیان لوگ جگہ دے دیتے ہیں، جب بیٹھے تو لوگوں کا ہجوم اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ہشام کہتا یہ کون ہے؟ اس زمانے کا ایک فرزا شاعر تھا عرب کا مشہور، وہ آل نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن بڑے تکبر سے پوچھا من ھذا الرجل الذی، یہ کون ہے جس کے آتے نفرت چھٹ گئی ہے، قسم خدا کی وہ بھیڑ تھی وہ الگ ہو گئی ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ اس نے کہا اما تعریف ظالم تو اس کو نہیں پہچانا تھا، ھذا ابن البشیر، ھذا ابن النذیر، یہ ابن بشیر ہے، یہ ابن نذیر ہے، ھذا الذی تارک الحل والحرم والعجم، کا یہ وہ ہستی ہے جس کو عجم بھی جانتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو عجم اور عرب بھی جانتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کا نام حضرت زین العابدین ہے، جن کے بابا کا نام امام علی مقام ہے، جس کو کربل کے میدان کے اندر زخموں سے چور چور کر کے لوگوں نے شہید کیا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے جس کے بارے میں قرآن کا تطہیر و تطہیرہ، یہ اس کا بیٹا ہے جس کے بارے میں قرآن کا لا اجے المودت بالقربا، یہ وہ ابراہیم زادہ ہے جس کی طہارت کا بیان آسمان سے اترا ہے۔ پھر جو کہ شاعر نے انداز سے انہوں نے بیت پڑھے، اس کو غصہ آیا اور مکے اور مدینے پاک کی درختاری کنویں کے اندر اس کو قید کروا دیتا ہے۔ امام زین العابدین کو خبر پڑتی ہے تو کثیر رقم دے کے آپ نے اس کو رہا کرا دیا، اور پھر اسی کو یہ خدشہ تلا، اور پھر اس نے خفیہ امام زین العابدین کو زہر دے کر ہلاک کروا دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو زہر دیا گیا، کہ زہر دے کر ہلاک کرنا یہ تو میرے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ امام حسن بھی زہر سے شہید ہوئے تھے اور میرا ابا بھی شہید ہوا تھا، اگر کسی ظالم نے مجھے شہید دیا ہے میں اس کی شکایت مولا سے کرتا ہوں، اس نے دنیا خراب کی انشاءاللہ اس کی آخرت خراب ہو۔ عید نواز مصطفیٰ حضرت اسمعی بیان کرتے میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، آخری پہر ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک خدا کا نیک بندہ جس کے چہرے پہ وکالت کا، جس کے چہرے پہ جس کے بدن پر سیاہ نقاب ہے، ظاہری حالت میں اس کی شکل کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، اس نے کعبے کا طواف کیا، کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد حتیم کعبہ کے پاس ملتزم کے پاس لٹک جاتا ہے اور رو رو کر خدا سے دعا کرتا ہے مولا اس کے گناہ کو معاف کر، اس کے خطاؤں کو معاف کر، اس کے خاطی کی خطاؤں کو معاف کر، مولا اس کے گناہ اتنے ہیں سمندر کا پانی گناہوں کو دھو نہیں سکتا ہے، ریت کے ذرے اس کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، پروردگار اس کے گناہ اتنے ہیں جو درخت کے اشجار یا پتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ روتا رہا، تڑپتا رہا، لوگوں نے طواف چھوڑا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس نوجوان کے پاس پہنچا، میں نے اس کے بازو پکڑے، جھنجھوڑ کے کہا کہ تو ایسا کون پاپی گناہگار ہے جو خدا کے اس مقدس حرم کے اندر اس طرح گڑ گڑا کر رو رہا ہے؟ رب فرماتا من دخلو کان آمنا، جس میں داخل ہوتا اس کو امن ہے، اور رسول اللہ فرماتا تائب من ذنبک ملا ذنب لہو، جو گناہوں سے توبہ کرتا اس نے گویا گناہ کیا نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اولاد آدم گناہ گار ہیں، بہتر وہ ہے جو گناہوں کے بعد سچے دل سے توبہ کریں۔ تو کون ہے؟ مجھے اس نے جواب نہیں دیا، روتا رہا، تڑپتا رہا، روتے روتے تڑپتے تڑپتے رات کا آخری پہر ہوتا ہے، زیادہ رونے سے رقت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب میں نے دیکھا کہ حالت ہوش میں چہرہ تو نہیں دکھایا، اب بے ہوشی کی حالت میں چہرہ تو دیکھوں ہے کون؟ کہتے رب کی قسم جب پردہ میں نے ہٹایا تو پردے کے ہوٹ میں چاند سے زیادہ روشن چہرہ نظر آیا، میں نے اٹھا کر ان کے چہرے کو اپنے گود میں رکھا، گرد و غبار کو صاف کرنے لگا، پسینہ میں نے پہنچا، آنکھیں چار ہوئی، میں نے رو کے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسمعی وہ کون تھے؟ اسمعی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہچکی بند ہو جاتی ہے، محدث کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا بتا تو کون؟ کیا میں بتاؤں؟ ساری رات تڑپنے والا، ساری رات خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والا، ہم جیسا کوئی گناہگار نہیں تھا، نواز مصطفیٰ زین العابدین تھا۔ ارے سجدہ جس کی ذات پہ ناز کرے، عبادت جس کی ذات پہ ناز کرے، خدا کی بارگاہ میں اس طرح ڈر کے عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ تو اپن بشب چون کتا یا بساؤت، اگر بھی کنی بادشاہی پر رو
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رات کو سوزے جگر سے یا رب کی صدائیں لگا، تو اگر صدائیں لگائے گا تجھے کیا ملے گا؟ کمر بست گردن کشاں پر درد، تو اوسطان عبادت سرد، دنیا کے متکبر بادشاہوں کے سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوگا۔ اسی نسل پاک میں سے آج ہم جس بزرگ ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہی وہ خاندان پاک ہے۔ اسی خاندان پاک سے حضرت سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے۔ غوث اعظم کے خاندان میں 27 پشتوں میں حضور محمود الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے والد محترم، جس کو ہم شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک مولانا ہے جس کا نام ہے مولانا مشتاق چتراولی۔ انہوں نے ایک فارسی کے اندر حجرہ لکھا اور شجرہ کے اندر انہوں نے فارسی زبان کے شجر لکھتے آخر میں یوں بیان کرتے ہیں، آج لونی قریرہ زویلت فزودو شاہ علی اکبر شہیر خلق بود۔ کہتے ہیں کہ لونی سے لونی شریف کیوں بنا؟ جب دنیا کا قلندر، دنیا کا ایک تاجدار حضرت سیدنا شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ آئے اور اس نے جب لونی کے اندر قدم رکھے تو لونے سے لونی شریف بن گیا۔ انہی کی نسل میں سے شاہ محمود شاہ جیلانی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام شاہ علی اکبر شاہ ہے اور ان کے والد محترم کا نام حضرت شاہ محمد شاہ اول ہے، جو بغداد طیبہ سے چلے تھے۔ 7ویں پشت میں ان کے ابو اجداد میں سے ایک بڑے بزرگ کا مدار کہاں ہے؟ بدایون میں ہے۔ سر جی 756 اور 700 کے درمیان جب بغداد طیبہ پہ تاتاروں کا حملہ ہوا تھا، اس حملے کے اندر بغداد طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس ظالم قوم نے تقریباً ایک ہفتے کے اندر 35 لاکھ مسلمانوں کو توہو دیگ کیا تھا اور 5 مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے اور دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے کتابوں سے سیاہ کیا گیا تھا اور کئی دن تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمان کے خون سے رنگین رہا۔ اس زمانے کے اندر آپ کا خاندان چلا اور سفر کرتے ہما پہنچا۔ جب ہما کے اندر حالات بگڑے تو وہاں سے سفر کرتے بدایون پہنچے، جن کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں۔ 7ویں پشت میں بڑے بزرگ جس کو سرخ پوش کہتے ہیں، ان کا مزار بدایون میں ہے۔ پھر بدایون میں سے ان کے دوسری یا تیسری پشت کے بزرگ سفر کرتے ہوئے راوی دریا کے پاس پہنچے، جو پنجاب اور پاکستان، پنجاب اور ہندوستان کے پاس ہے۔ وہاں سے سفر کرتے ہوئے حجرہ شاہ مقیم میں پہنچے، جو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے قریب ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی جیلانی، اور وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر انگریز کا دور تھا۔ حضرت شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، امام اہل سنت کا زمانہ، سورہ بادشاہ کا زمانہ، صدر افاضل کا زمانہ، اور سیدنا نغمہ مسعید سید نعیم الدین مراد آبادی کا زمانہ، محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، یوسف اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، آپ کے زمانے کے جو عالم و فاضل تھے ان کا زمانہ آپ نے پایا۔ اور کئی مرتبہ حج پڑھنے گئے تھے، حج پڑھتے اور جب مدینہ طیبہ کی مسجد میں پہنچے، آپ مراقے میں بیٹھے ریاض الجنت کے اندر، اس زمانے میں آپ کے پاس ایک بڑے بزرگ آئے جس کو شیخ مدینہ کہتے تھے، غالباً اس کا نام محمد ظاہر علی ہے۔ ظاہر علی نے ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، آپ نے فرمایا انت سید، کہاں میں سید ہوں؟ تو انہوں نے کہا اجی تو سید علی اکبر شاہ جیلانی، میں علی اکبر شاہ جیلانی کو اجازت دیتا ہوں، حدیث مصطفیٰ پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، دلال خیرات کی پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسماء حسنہ کے ورد کی اجازت دیتا ہوں۔ ارے ان کی نسل سے پیدا ہونے والے در مکنون کا نام محمود الاولیاء ہے، جن کے فیض سے دنیا روشن ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محمود الاولیاء، عرص مقدس حضرت شاہ محمد شاہ اول رحمت اللہ علیہ کا زمانہ حضرت امام اہل سنت کے زمانے سے 70-80 سال پہلے تھا۔ آپ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے یہ بزرگ آئے، ان میں سے 3 بزرگ تھے۔ ایک کا نام عبداللہ شاہ تھا، وہ جدہ چلے گئے، پھر ان کی تاریخ نہیں ملتی ہمیں۔ ایک کا نام احمد شاہ تھا، وہ باڑمیر میں چلے گئے۔ ایک کا نام محمود شاہ اول تھا، وہ سفر کرتے گھوڑا پہنچے، گھوڑا کے بعد سفر کرتے
آڈے سر پہنچے اور کئی دن تک گادودر ٹگا میں رہے. وہ آج بھی مسجد سلامت ہے ٹگا کے اندر. اس مسجد کے اندر سیدنا علی اکبر شاہ رحمت و رضوان نے عبادت و ریاضت کی ہے. میں پچھلی مرتبہ تقریر میں گیا تھا, رات وہاں رکا تھا. بنا مبالغے کے عرض کرتا ہوں, اب کہنا نہیں چاہیے, رات کو جب مسجد میں نماز نفل پڑھنے کے لیے گیا, ایسا معلوم ہوتا تھا نور چھن چھن کے برس رہا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عطائے حضور محمود الاولیاء. کیوں اللہ کے نیک بندے جہاں عبادت کرتے ہیں وہ جگہ اتنی متبرک ہوتی ہے. آپ کھڑے ہو کر دعا کرو, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. شک ہو تو سورہ آل عمران کو پڑھو. حضرت زکریا پہنچے حضرت مریم کے محراب میں. حضرت مریم عورت ہے, نبوت عورتوں کو نہیں ہے, ولیہ ہے, زندہ ولی ہے, پیدائشی ولیہ ہے. 7 سال کی عمر میں حضرت زکریا باہر گئے تو قفل اپنے دروازہ ہاتھوں سے بند کر کے گئے. واپس پہنچے, 96 سال کی عمر حضرت زکریا کی ہے اور ان کی شریک حیات حضرت زکریا کی گھر والی کی عمر مبارک 86 سال ہے. ابھی اولاد نہ ملی. جب وہ آئے تو قرآن کہتا ہے کلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالک دعا زکریا ربہ فی المحراب. جب حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے, بغیر موسم کے پھل ان کے پاس دیکھے. کہا مریم میں تو باہر تھا, یہ تام تجھے کہاں سے ملا؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے ملا. رب جس کو چاہتا اپنے فضل سے تام عطا کرتا ہے. تو نبی کے ذہن کے اندر ایک ہوک پیدا ہوتی ہے اور وہ ہوک رب کی بارگاہ سے ان کے لب گویا ہوتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ فی المحراب. محراب مریم میں حضرت زکریا نبی ہے, ارے ولیہ کے محراب میں دعا کرتے ہیں رب حبلی ولین, اے مولا مجھے سترا بیٹا عطا کر. ابھی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا تیری آہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے, تیری سسکیاں مولا نے قبول کر دی ہے, تیرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے قبول ہو گئے. اب رب نے تجھے سترا بیٹا بھی عطا کیا, اس بیٹے کا رب نے نام بھی عطا کر دیا. ایک نبی ایک ولیہ کے محراب کے اندر دعا کرے ہمارے لیے سنت ہے. جہاں بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہیں, ورد کیے ہیں, رات میں اٹھ کر اللہ ہو کے ضرب سینے پہ لگائے ہیں, وہاں سچے دل سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو پورا کرے گا. اور آپ خود اپنے بیاد میں لکھتے ہیں کہ میری پیدائش گاگودر کے اندر ہوئی. کن کی؟ شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کی. پھر سفر کرتے یہ خاندان کہاں پہنچا؟ یہ خاندان لونی شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے پہنچے جن کا نام بار ہے. پھر وہاں سے اشارہ ہوا لونی کے اندر پہنچے. اور لونی کو لونی کیوں کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم نمک کو کیا کہتے ہیں؟ لون کہتے ہیں. این گرو جو دا نمک ہے میٹھو. اساں جی سندھی زبان میں لون چاہیے تو لون کے نمکیلی زمین کو کہتے ہیں نا. تو نمکیلی زمین تھی تو لونی. جب بزرگوں کے قدم پڑے تو ان کے قدموں کی برکت سے لونی نہیں لونی شریف بن گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان کی زبان بغدس کے لعاب سے ان کے قدموں کی برکت سے کھارا پانی مٹھاس میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ نبی کے شہزادے کی زبان کی لعاب کا اثر وہی ہے جو مصطفیٰ کی لعاب کی چاشنی ہے. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. انہی خاندان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین لونی شریف کے اندر اس مرد کلندر کو, مرد مجاہد کو پیدا کیا جن کا نام پیر طریقت, مخدوم گرامی مرتبت, آبرو سنیت, محسن سنیت, محمود الاولیاء علیہ رحمت رضوان کا نام مبارک شاہ محمود شاہ جیلانی ہے. 63 کی عمر سمے اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا علم، کتنا فضل، کتنی عبادت، کتنی تقوی عطا فرمائی تھی۔ رب کی قسم میں نے 11 سال سے لے کر میں 11 سال کی مدت میں آیا اور 18-19 سال گزر گئے دوسرے، کل ملا کر میں نے 18 سال تک ان کی جلوت کو بھی دیکھا، ان کی خلوت کو بھی دیکھا۔ بچپنے میں مجھے ساتھ لے جاتے تھے، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی محفل کو اور ان کی تنہائی کو میں نے دیکھا، ان کی تنہائی رب کی قسم اس کی محفل سے ہم نے اچھی پائی۔ بچپنے میں ہم یہاں آتے تھے محفل شریف کے اندر، آج محفل شریف کا دروازہ کھول کے عبادت کرو تھوڑی دیر، اگر تمہیں لطف نہ آئے تو مجھے کہنا، کیوں؟ جہاں خدا کے نیک بندے اور یہ محفل پاک کے لوگوں نے اور ہمارے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے رات کے وقت میں چمکتا ہوا نور دیکھا تھا، اس نے نور دیکھا تو گھبرا گیا، اس نے کہا یہ نور کیا ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کے چہرے پر نور آتا ہے اور آسمان پہ جاتا ہے، آسمان سے چھن کر نور واپس چہرے پہ لگتا ہے۔ نور کی شاؤں کو دیکھا، حضرت کی آنکھ کھل گئی اور ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت میں نے دیکھا، اس کو بخار چڑھ گئی، دم کر کے کہتے ہیں بیٹا میں چھپتا ہوں، میرا رب مجھے ظاہر کرتا ہے، ایک نصیحت کرتا ہوں جب تک میری زندگی ہے تو واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، اگر بیان کرے گا تو مصیبت پائے گا۔ اس نے قسم کھائی کہ نہیں میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور جب وفات ہو جاتی ہے تب انہوں نے ہم سے اور اپنے لوگوں سے واقعہ بیان کیا، تب لوگوں کو پتہ چلا یہ خزانہ کتنا پوشیدہ تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، جب دوبارہ حضرت سیدنا شاہ علی بشار رحمت اللہ علیہ سفر کرتے اپنے مرشد کامل کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے پہلے مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے 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 ملتان پہنچے، ملتان سے سفر کرتے آگے کئی بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے اور حلقہ کے قریب پہنچے، حلقہ کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، اس بزرگ کو کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے خواب کے اندر انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ میاں شہزادے میرے پاس تمہاری امانت نہیں ہے، تمہاری امانت سرخ رنگ والی آنکھوں کے پاس ہے جن کا نام شاہ صدیق اللہ ہے، وہ حیدرآباد سے آگے علاقے کے اندر رہتے ہیں، وہ خاندان مدینہ پاک میں رہنے والا تھا، فاروق کی نسل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نسل میں سے تھے، انہی کی نسل پاک میں سے شاہ صدیق اللہ رحمت رضوان مدینہ طیبہ سے چلے۔ اس زمانے کے اندر آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام حاجی لکھمیر تھا، وہ حاجی لکھمیر سفر کرتے ان کے پاس پہنچا، ابھی وہ حیدرآباد سے ٹنڈو محمد خان سے آگے گزرے تو بزرگ نے اشارہ کیا کہ بابا اج اساوٹ ہے کو جیلانی سید اچے تو فیض حاصل کرن لا، ان کے دم قزمت سے اتنا فیض ہوگا جو دنیا سیراب ہوگی، وہ آئے اور انہوں نے کہا مجھے بیعت میں شامل کرو، کہا نا بابا صبر کر انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، ابھی آپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کی ہے۔ فقیر لکھمیر جو خشک روٹیوں کھانے والا ان کے جوتیوں کو سیدھا کرنے والا تھا، دوسرے دن اس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے۔ طریقے نقش بندی میں چاروں سلسلے برحق ہے، چاروں سلسلے برحق ہے، طریقہ عالیہ نقشبندیہ، طریقہ عالیہ قادریہ، طریقہ شوروردیہ، طریقہ چشتیہ، یہ چاروں سلاسل ایک سمندر کی 4 نہریں ہیں، اس سمندر کا نام ہے ثمر محمدی، رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ثمر محمدی یا شجر محمدی یا بحر محمدی کو رنگ کہاں سے ملا؟ اللہ کی معرفت کا رنگ ملا، اللہ نے اپنی معرفت مصطفیٰ پہ ڈالا شب معراج میں، رب فرماتا سید ہو جو سیال پہنچے اور شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، اونچے قد کو دیکھا، شکل ان کی دیکھی اچھی ہے، علم بھی ان کے پاس اچھا ہے، تو بزرگ جب آنکھوں کو بند کرتے ہیں ان کے باطنی توجہ کو سمجھ کے کہتے ہیں یار 2 نسبتیں پائی جاتی ہیں، چہرہ بھی حسین ہے، دل بھی حسین ہے، علم بھی ہے، لیکن اب کیا ہے اس کے پاس تیسری نسبت نہیں ہے، کہ وہ سید والی نسبت اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ اپنے پاس میں رکھتا ہوں، دل ہار بیٹھے اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ دے دیا، اور پھر سفر کرتے کرتے بزرگ وہاں پہنچے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جیلانی سید ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں نجیب الطرفین ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ مدینہ طیبہ سے مجھے
مہارت مل چکی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ میں آدھا گھرانے کا فرد ہوں، لیکن انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ علم گر اندک بود خارج مدار زاں کی علم قدر دارد بے شمار. اسی کے بطن پاک سے سرزمین لونی شریف میں ایک مرد کلندر پیدا ہوتے ہیں جس